حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، بستر پر لیٹ کر قرآن کریم کی آیتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ تو آئیے اس تعلق سے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل اور آپ کا معمول ہمارے سامنے ہے۔ حدیث کے اندر باقاعدہ اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب سونے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو آپ اپنا بستر جھاڑتے اور بستر جھاڑنے کے بعد اپنے بستر پر آپ تشریف رکھتے، بیٹھ جاتے اور پھر آپ اس کے بعد قرآن پاک کی آیتیں پڑھتے۔ مثلا قل اعوذ برب الفلق آپ پڑھتے، قل اعوذ برب الناس آپ پڑھتے، قل هو اللہ احد پڑھتے، اور پھر آپ ان کو پڑھ کر معوذتین کا ذکر حدیث کے اندر ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر آپ پھونکتے اس طرح کہ اس کے ساتھ میں تھوک کے چھینٹے بھی آ جائیں، اور پھر آپ اس کو اپنے پورے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا آپ اس کو مل لیتے، اور پھر اس کے بعد آپ لیٹ جاتے دائیں کروٹ سے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں تو انسان کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ ان کو بیٹھ کر پڑھے، نہ کہ لیٹ کر پڑھے، الا یہ کہ اگر کسی کے ساتھ عذر ہے، مجبوری ہے، اس کے لیے بیٹھنا دشوار ہے، بیٹھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی زخم ہے کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ لیٹ کر ہی پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ لیکن جو صحیح سالم انسان ہو، تندرست و توانا انسان ہو، تو اس کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیتوں کو بیٹھ کر پڑھے، نہ کہ لیٹ کر پڑھے۔ بیٹھ کر پڑھنے میں قرآن پاک کا بھی ادب و احترام ملحوظ ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کی آیتیں ان کا بھی ادب و احترام ہے، لیکن لیٹ کر پڑھنے میں اتنا ادب و احترام نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہم صحیح سلامت ہیں، تندرست و توانا ہیں، تو ہمیں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، ہم بیٹھ نہیں سکتے، تو پھر لیٹ کر پڑھنے کی بھی گنجائش ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عمل سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔